العظیم درست پڑھنا ہے اللہم صلی علی ذی قدر ذی بکار سامعین، میں تھوڑا سا لیٹ ہوا، میرے ذہن میں 12:30 تھا، حالانکہ مجھے بتایا گیا تھا کل شام کو، لیکن بائی چانس میرے ذہن میں یہ تھا بھائی 12:30 ہے، میں اس حساب سے آیا ہوں۔ بہرحال چند منٹ جو آپ ساتھیوں کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی اس پر میں معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے رہے، دین کے سیکھنے کے انتظار میں بیٹھے رہے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے، اللہ قبول فرما لیں گے۔ بھائیو، 4 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کا حق بندوں پر کون سا لازم آتا ہے کہ بندے وہ اللہ کا حق ادا کریں۔ نمبر 2، بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا کون سا حق ادا کرے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق امت کے ذمے کیا ہے۔ اور نمبر 4، امتیوں کا حق نبی کے ذمے کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 4 چیزیں بیان کرنی ہیں۔ اللہ کے ذمے، اللہ کا حق بندوں کے ذمے کیا ہے، بندوں کے ذمے جو حق ہے اللہ پاک کا وہ حق جب وہ ادا کریں تو پھر اللہ کے ذمے کون سا حق ہے بندوں کا، پھر نبی کا حق امتی کے ذمے اور امتی کا حق نبی کے ذمے کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ 4 باتیں آج کا جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ اس بات کو اس وقت کے اندر سمیٹ لیں گے۔ حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ حدیث کی بات کرتے ہوئے مجھے یاد آ گیا، میں 2 سال پہلے میں آیا تھا جمعہ پر، ربیع الاول کا جمعہ تھا، تو غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے میں نے اس پورے جمعے پر دجال کے متعلقات میں نے بیان کیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو دجال کے متعلقہ۔ پھر ساتھیوں نے بعد میں مجھے کہا یار ساتھی کہہ رہے تھے کہ قرآن سننے ہم آتے ہیں، تو عزیر شاہ نے صرف حدیث ہی سنائی ہے، تو یاد رکھیں، ذہن میں بیٹھا لیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلے نمبر پہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرے نمبر پر پیغمبر کی حدیث اور پیغمبر کی سنت۔ ٹھیک ہے نا جی، دونوں چیزیں ہماری، ایک آنکھ قرآن ہے، دوسری آنکھ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو جو بھی چیز مل جائے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور میں نے وہ جمعے پر بیان کیوں کیا تھا اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کی آمد قریب ہوگی نا تو مولویوں کی زبانوں سے دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا، مولوی دجال کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو وہ حدیث مجھے ڈر لگا کہ چلو یار جمعہ ہی پورا اس پر پورا کر دیں تاکہ لوگوں کو دجال کے بارے میں کوئی باتیں سمجھ آ جائیں۔ بہرحال آج بھی میں حدیث سے ہی شروع کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ قرآن بھی ہمارا ہے، حدیث بھی ہماری ہے، قرآن بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، حدیث بھی بیان ہوگی۔ توجہ فرمائیں۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بینما انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں اللہ کے پاک پیغمبر کے پیچھے سواری پر سوار تھا
سارا لشکر آگے جا رہا تھا، میں اور اللہ کے نبی ایک سواری پر سوار، آگے رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے میں بیٹھا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے بیٹھے حضرت معاذ فرماتے ہیں اچانک اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حاضر و جناب، میری خوش بختی کہ آپ کی زبان سے میں معاذ بن جبل کا نام نکلا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یا معاذ ثم سارا ساتن، حضرت معاذ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، چند قدم چلنے کے بعد اللہ کے نبی نے پھر مجھے پکارا اور فرمایا یا معاذ، میں نے دوبارہ لبیک و سعدیک عرض کیا، ثم سارا ساتن، اللہ کے نبی پھر خاموش ہو گئے، چند قدم اور آگے چلے، تیسری مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یا معاذ، پھر میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، تین دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے بلایا، بلا کر متوجہ کر کے چپ ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی نے فرمایا حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، او معاذ کیا تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں کے ذمے کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے 4 باتیں بیان کرنی ہیں، توجہ کریے گا، توجہ سے بات اپنے گریبان جھانک رہے ہیں کہ کیا ہم یہ حقوق ادا کر رہے ہیں جو ہمارے ذمے ہیں؟ توجہ کرنا۔ فرمایا ما حل تدری ما حق اللہ علی عبادی، او معاذ یہ بتا اللہ پاک کا کون سا حق بندوں کے ذمہ آتا ہے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او معاذ میں تمہیں بتاؤں اللہ کا حق بندوں کے ذمہ یہ ہے ولا یشرکوا بی شیئا، او معاذ اللہ رب العزت کا حق بندوں کے ذمہ یہ ہے کہ بندے اس ایک اللہ کی عبادت کرے، عبادت کرے تو ایک اللہ کی عبادت کرے، ولا یشرکوا بی شیئا، نہ کسی نبی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی عالم کو یا مخلوق کے کسی بھی فرد کو اللہ کا شریک بھی نہ بنائے، یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے ذمے۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں آپ ہر روز نماز کے اندر اللہ کے سامنے یہی کہتے رہتے ہیں ایاک نعبد، اے رب کریمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ اللہ دا حق ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں جب بندہ اللہ کے حق کے اندر 2 نمبری کرتا ہے، اللہ کے حق کے اندر کسی کو پارٹنر بناتا ہے، اللہ کے حق کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر کوئی بندہ اللہ کا حق کسی اور کو دے دے تو سن لو کائنات والو، اللہ کا حق اگر کسی اور کو دے گا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
फयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अगर कोई बंदा अल्लाह का हक अदा ना करे या अल्लाह वाले हक में किसी और को शरीक करे और इसी हालत में मर गया, अल्लाह फरमाते हैं मेरा वादा हो गया ऐसे बंदे की कभी भी मैं बख्शिश नहीं करूंगा। क्यों? हक के अंदर डंडी मारा है। अल्लाह का हक है अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह का हक है अल्लाह के सामने आजिज़ी जाहिर की जाए, अल्लाह का हक है अपने आप को कमजोर रब्बुल आलमीन को शाज़ोर माना जाए। रब अपनी इबादत के अंदर शरीक बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाहु अकबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए सबक पढ़ा रहे हैं। पर्दे में एक औरत आई, आकर कहने लगी जनाब अगर मैं अपना पर्दा हटाकर अपना चेहरा आपको दिखाऊं आप हैरान हो जाएंगे, अल्लाह ने मुझे कितना हसीन बनाया है। हजरत ने फरमाया तो फिर क्या मतलब है तेरी बात करने का? कहने लगी जनाब अल्लाह ने मुझे इतना हुस्न जमाल दिया है लेकिन फिर भी मेरा खामद दूसरी शादी करना चाहता है। हजरत ने जब ये बात सुनी चीख मार कर बेहोश हो गए। तोलबा बैठे हुए, शागिर्द बैठे हुए, उन्होंने पानी वगैरह छींटे मारे, इफाका आया हजरत को। शागिर्दों ने, औरत चली गई, शागिर्दों ने हजरत से पूछा जनाब ये औरत थी अपनी शिकायत और अपनी परेशानी आपके पास लेके आई है और आपने उसकी बात सुनकर बेहोश हो गए, चीख मार कर, समझ कोई नहीं आई। फरमाने लगे ओ मेरे बेटो सुनो, जहां मैं पहुंचा हूं तुम वहां नहीं पहुंचे। हजरत क्या बात है? फरमाने लगे सुनो मेरे शागिर्दो, याद रखो ये एक औरत है, इसको अपने हुस्न जमाल पर इतना नाज है कि ये अपने हुस्न जमाल की वजह से अपनी खावन की मोहब्बत में किसी और शरीक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो रब इन जैसी करोड़ों हसीनों को पैदा करने वाला अल्लाह है, वो अल्लाह वाला अपनी इबादत में शरीक कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए मुसलमानों बंदे के जिम्मे अल्लाह का हक क्या है? याबुदू हो, इबादत करे तो किसकी करे बंदा? अल्लाह ही की इबादत करे, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करे। इबादत क्या होती है? इबादत क्या होती है? इसका एक माना कुरान की ज़बानी सुनाता हूँ, दूसरा हदीस की ज़बानी सुनाता हूँ। मैंने आपको बताया कुरान असादी एक आंखें, हदीस दूसरी आंखें, है ना? कुरान पर भी ईमान है, हदीस पर भी ईमान है। तवज्जो, बंदा नमाज में खड़ा है, नमाज में खड़े होकर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु, ए रब्बे करीम हम तेरी इबादत करते हैं और करते रहेंगे। ये कहा, अब इबादत क्या है? उलमा ने बड़ी कमाल की बात लिखी है, फरमाया वा इय्याका, इय्याका नअबुदु वा इय्याका, ये वाव जो है वाह ये तफसीरिया है, तफसीर कर रही है इबादत क्या होती है, वो तफसीर कर रही है इबादत क्या होती है। और नमाजी सहवा तू नमाज में जो कह रहा है इय्याका नअबुदु, अल्लाह तेरी इबादत करूंगा, वो तफसीर तो करना, वज़ाहत तो करना, इबादत होती क्या है। और मेरे भाइयों जरा तवज्जो करो, अब वाव के बाद इय्याका नस्तईन,
تفسیر ہو گئی، اس عبادت کی وضاحت ہو گئی۔ اللہ جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی، جب بھی مجھے حاجت ہوگی، جب بھی میں مشکل میں پھنس جاؤں گا، جب بھی کسی چیز کی طلب ہوگی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میں تجھ سے ہی مانگوں گا، تیرا کنڈا کھٹکاؤں گا، تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤں گا، تیرے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤں گا۔ فرمایا اصل عبادت ہے اللہ کو پکارنا۔ اصل عبادت کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا۔ جب بھی کہوں گا یا اللہ مدد، یہ عبادت ہے۔ اللہ یا رحمان انصرنی، یا رحمان اغثنی، اے رب کریمہ او مہربان ذات اغثنی، میری مدد فرما، میری معاونت فرما، میری مدد فرما۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، عبادت کی تشریح ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کروں گا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کی اصل اور عبادت کا کنکلوژن، عبادت کا مغز کیا ہے؟ فرمایا عبادت کا مغز ہے اللہ کی پکار۔ عبادت کا مغز کیا ہے؟ اللہ کی پکار کرنا۔ سورت کا نام سورت المؤمن، توجہ ہے سب کی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ سریکی میں شروع ہو جاؤں؟ اردو میں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں۔ اللہ سورت کا نام سورت المؤمن، 24واں پارہ ہے۔ اللہ پاک نے پورے قرآن کا نچوڑ مغز، پورے قرآن کا نتیجہ، یا بعض علماء نے یوں لکھا کہ لوگوں آپ کوئی بھی کتاب اٹھاتے ہیں، آپ نے ریاضی کی کتاب اٹھائی، اوپر میتھمیٹکس لکھا ہوا ہے، ریاضی لکھی ہوئی ہے، یہ جو اوپر اس کا عنوان ہے، اس کا موضوع ہے، ساری کتاب تو جو کہ نظر ساری کتاب اسی ریاضی پر ہوگی، سائنسوں پر لکھا ہوا ہے، ساری کتاب میں، اس ساری کتاب میں مکمل باتیں سائنس کے متعلق ہوں گی۔ اردو کوئی بھی اور سبجیکٹ لے لیں، کوئی بھی دنیا کی کتاب لے لیں، اس کتاب کا جو ٹائٹل ہوتا ہے، جو موضوع ہوتا ہے، جو عنوان ہوتا ہے، ساری کتاب اسی عنوان کے بارے میں ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیو یہ بھی کتاب ہے، یہ بھی کتاب ہے نا، ایسا بھی کوئی عنوان ہونا ہے، اس کا بھی کوئی عنوان ہونا ہے، اس کا بھی کوئی موضوع ہونا ہے۔ اور ذرا مسلمانوں توجہ کرو، 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے قرآن کا موضوع بیان کیا ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ سورت کا نام سورت المؤمن، اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ موضوع بیان کرتے کرتے تقریباً 13 آیتیں، توجہ کرنا ذرا، 13 آیتیں پہلے بیان کی تاکہ لوگوں کو بات کی سمجھ آ جائے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، لوگوں کا ذہن بنایا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل شدہ ہے کہاں سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز، بڑا عزیز اور غالب ہے، العلیم، علم والا ہے، غافر الذنب، اور لوگوں گناہوں کو معاف کرنے والا، وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب، اور سخت عذاب دینے
دینے وغیرہ وغیرہ ساری تفصیل بیان کی ہے۔ اور پھر جب 13 آیتیں بیان ہو گئی، 14ویں نمبر کی آیت میں اللہ پاک نے پورے قرآن کا عنوان بیان کر دیا، اور وہ عنوان کون سا ہے؟ سورت کا نام سورت مومن آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا لوگو؟ اس پورے قرآن کا عنوان ہے فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور لوگو اس پورے قرآن کا عنوان، پورے قرآن کا موضوع یہ ہے فَدْعُوا اللَّهَ، جب بھی پکارو تو اکیلے اللہ کو، یہ عبادت ہے۔ اس لیے آپ نے کئی دفعہ یہ حدیث سنی ہوگی، الدعاء هو العبادہ، کئی دفعہ سنی ہوگی کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ایک اور حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، او لوگو دعا اور پکار اصل عبادت کا مغز ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ میں دونوں دسے ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دفعہ متوجہ کر کے فرمایا حل تدری ما حق اللہ علی العباد علی عبادہ۔ او معاذ یہ بتا اللہ کا کون سا حق بندوں کے ذمہ ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او معاذ میں تمہیں بتاؤں اللہ کا حق بندوں کے ذمہ یہ ہے اَيَّعْبُدُوهُ، کہ جب بھی وہ عبادت کریں اکیلے کس کی کریں؟ یہ پہلا حق ہے کہ بندہ اللہ دی عبادت کرے، اے بندے دے ذمہ اللہ دا حق ہے۔ اور عبادتاں دی قسمت کو پتا ہو سی، چونکہ جمعہ ہے، ٹائم شارٹ ہے، کتنے بجے بس کرنا ہے؟ 5 منٹ دی؟ اچھا ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس، توجہ کریں جی۔ عبادتیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ عبادتیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 3 قسم کی عبادتیں۔ ایک وہ عبادت جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ گل سمجھنی ہے ذرا مسلمانوں موائے کو، بات کو سمجھو ذرا، پھر دیکھنا کہ یہ تینوں عبادتیں کیا ہم ادا کرتے ہیں اللہ کی کہ نہیں۔ توجہ، عبادتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر کی عبادت اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 وہ عبادت جن کا تعلق انسان کے اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہے۔ نمبر 3 وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ دل کی عبادت کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں یہ پکا یقین اور ایمان اور پختہ عقیدہ اور نظریہ ہو سب کچھ کرنے والا اکیلا کون ہے؟ اے دل دی عبادت ہے، ذرہ برابر بھی کسی اور پر امید نہ رکھے۔ کہتے بھی امید نہیں ہونی چاہیے، مخلوق سے ہٹ کر ایک اللہ پر یقین ہو، بس مخلوق پر امید بھی نہ ہو، اللہ پر کامل یقین ہو، یہ تیرے دل کی عبادت ہے۔ تو جب تک یہ ہوئے نہیں بندہ مومن بندہ ہی نہیں، پتہ ہے نا؟ تو اس واسطے نہ کسی جھنڈی تے، نہ قبر تے، نہ کسی تھان تے، نہ کسی بابے، نہ بزرگ، نہ کسی اور غیر اللہ، کسی پر کوئی امید نہ ہو، ہمیشہ یقین صرف اللہ کی ذات پہ ہو، جو کرنا ہے اسے ہی کرنا ہے، اودی مرضی تو بغیر۔ جیسے قرآن کہتا ہے ما تسقط من ورقہ الا یعلمها
اور لوگوں درخت کا پتا گرتا ہے اللہ کو پہلے پتا ہوتا ہے. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة. اور جو تم ہل چلا کر اپنے بیج زمین میں ڈال کر اتو میرا پھلا مار کے زمین برابر کر کے آ جاتے ہو, تانوں نہیں پتا زمین دے تلے بیج نال کے ہو رہے ہیں, تانوں نہیں پتا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. اور لوگوں زمین کی گہرائیوں میں, زمین کے اندھیروں میں اس بیج کا کیا حال ہے, پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا, کیڑے کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے, اس کا کیا حشر ہوگا, تانوں نہیں پتا. ہر ذرے کائنات دا علم رکھن والا کون ہے؟ یہ ہے دل کی عبادت. مختصر کریں کیونکہ میں نے 3 چیزیں اور بیان کرنی ہیں. فرمایا دل کی عبادت اللہ کا حق ہے, جسمانی عبادت رکوع کر, قیام کر, سجدے کر, اور سن مسلمانہ اعتکاف بیٹھ, تو جو ہے اعتکاف بیٹھ, جا کے عمرے کر, طواف کر, سائیاں کر, جا کے منا جا, منا سے عرفہ جا, عرفہ سے مزدلفہ جا, مزدلفہ سے منا آ, طواف زیارت کر, حج پورا ہو گیا. اے بجن والی تے چلن والی جسمانی عبادت, کھڑا ہے, قیام کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, رکوع کر رہا ہے, اور تیرے جسم سے جو بھی عبادت سرزد ہو, یاد رکھ مسلمانہ تیری جسمانی عبادت کا حقدار بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور تیسرے نمبر پر مال والی عبادت. اے جری مال والی عبادت قربانی پیا کرتا ہے, فطرانہ دے رہے ہیں, عشر دیندے ہوندے ہو ہے, دیتے ہیں آپ عشر؟ ہاں, عشر سارے دیوانا تا انہی آر جالا باری تے اہن نہ آویا, یہ لے فصلہ تیار ہوندیاں تا تباہ ہو گئندیاں ہے. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ قرآن کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور اللہ اپنے بندے آتے ظلم نہیں کرتا نا. اللہ تا ظلم تو پاک ہے, لیکن ایسا کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں فصل تیار ہوتی ہے, اوپر سے جالا باری آتی ہے, فصل تباہ ہو جاتی ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ ظلم نہیں کیتا, اسا اپنے نال آپ زیادتی کی دیئے, اللہ دا حق نہیں ادا کرتے. تو سا کریں دے ہو سو انشاءاللہ. اچھا جی, مال والی عبادت ہے, فطرانہ ہے, قربانی ہے, عشر ہے, کفارہ ہے, جا کے کوئی اور چڑھاوا ہے, منت ہے, منوتی ہے, نظر ہے, نیاز ہے. ان ساری مالی عبادتوں کا حقدار اکیلا کون ہے؟ ہاں, حضرت معاذ سے فرمایا معاذ یہ بتا اللہ کا حق بندوں کے ذمے کیا ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ پاک جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اَن یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اور لوگو سنو, میرے نبی نے فرمایا اللہ کا حق بندے کے ذمہ یہ ہے کہ بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. ایک جملہ اس کے بارے میں سنو پھر اگلی بات کرتا ہوں. دنیا کا سب سے بڑا گناہ اور دنیا کا سب سے بڑا نیک عمل, یاد رکھو دنیا کی سب سے بڑی نیکی وہ توحید ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا جرم اور گناہ وہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی بڑے چھوٹے کو شریک کرنا ہے.
حضرت لقمان نے یہ نہیں کہا تھا اپنے بیٹے سے بیٹا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم سب سے بڑا جرم وہ شرک ہے۔ اس واسطے بندے کے ذمے اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے عبادت نہ کرے۔ اچھا دوسری بات، میں نے 4 باتیں عرض کرنی ہے۔ دوسری بات، بندوں کے ذمے اللہ کا حق تو ہو گیا، اب اللہ کے ذمے بندوں کا حق کیا ہے؟ اسی حدیث میں ہے جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت معاذ کو جب بتایا کہ اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حل تدری او معاذ، کیا تو یہ جانتا ہے ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوهم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا معاذ، جیرا بندہ اللہ دا حق چا ادا کرے، جیرا بندہ اللہ دا حق چا ادا کرے، وقت اس بندے دا حق اللہ دے ذمے کیا ہے؟ اللہ کے ذمہ پھر کیا حق ہے؟ بندے نے تو اپنا حق پورا کر دیا کہ رب کی ہی عبادت کی، اللہ کا شریک نہیں بنایا۔ سنو موحدو، سنو اشاعت التوحید کے جیالو، الحمدللہ ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے ہمیں قرآن و سنت سکھایا، جس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم شرک سے محفوظ رہے اور اللہ کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے قبول فرمائے۔ جس وقت بندہ اللہ کا یہ حق ادا کر لے، اب بندے کا حق اللہ کے ذمہ کیا ہے؟ اللہ دا حق ادا ہو گیا نا، اور بندے دے ذمہ جرا حق آئی او اللہ بندے ادا کیتا ہے، اور اللہ دے ذمہ کیا حق ہے او سنو توجہ نال۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کا حق پورا کر لے تو اب اللہ کے ذمہ حق یہ ہے اللہ يعذبهم اللہ کے ذمہ حق یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے بندے کو جہنم میں نہ جلائے۔ ہاں توحید بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ بندہ عقیدہ توحید کا رکھ کر شرک سے بچ کر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، اللہ اس کو ضرور جہنم سے بچائے گا۔ حوالہ سنیے گا ذرا، 5واں پارہ ہے، آخری آیت ہے 5ویں پارے کی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ما یفعل بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ توجہ کر یار، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے، 5ویں پارے دی آخری آیت، سوکھا والا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم۔ اللہ، میں اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ بتاؤں گا۔ اللہ نو کوئی شوق تا نہیں، ما یفعل اللہ نو کوئی شوق تا نہیں بے عذابکم کہ اللہ توانو عذاب دے وے، اللہ نو توانو عذاب دے من دا شوق تا کوئی نہیں۔ کیوں؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تسا مومن بھی ہوگو تے اللہ دا شکر بھی ادا کر دے ہوگو تے وقت اللہ توانو عذاب دے وے، اللہ نو کوئی شوق تا نہیں۔ میں پتہ نہیں سمجھا سکا کہ نہیں، آیت کا مفہوم سمجھا سکا کہ نہیں؟ ما یفعل اللہ
اللہ یوں نہیں کرتا. کیسے؟ بے عذاب کم، تمہیں عذاب دے کس وقت؟ ان شکرتم و آمنتم، جب تم شکر بھی کرو اور ایمان بھی لے آؤ پھر بھی اللہ عذاب دے. اللہ ایسا نہیں کرتا. ہاں عقیدہ توحید اللہ بناونا تیرا کام تے رب دی عبادت وچ مشغول رہنا تیرا کام. اے دو کام تو کر لے. اللہ فرمایا جہنم دی گرم ہوا ہی نہ لگن دے سا. میرے نبی نے فرمایا. اللہ اکبر. لیکن ایک بات یاد رکھیں یہاں پر توجہ سے، اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں کرنا. بھئی میں نو 5 وقت دی نماز دی توفیق مل گئی ہے، میں تو بڑی شیعہ ہے. میں نو عمرے دی توفیق مل گئی، حج دی مل گئی، صدقے خیرات دی مل گئی، یا مجھے روزوں کی توفیق مل گئی، میں تو بڑی چیز ہوں. سنو ایک حدیث ذہن میں رکھو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا 1500 سال. کتنی؟ بولو بولو کتنی؟ 1500 سال اس نے اللہ کی بے ریا عبادت کی. اسادی عبادت ریاکاری ہوندی ہے نا، انہاں کے کتاب بے ریا عبادت، خالص اللہ کی عبادت 1500 سال کرنے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے. توجہ کرو تھمے والے کے ساتھیوں، اپنی عبادتوں تے ناز نہیں کرنا. فرمایا جب یہ فوت ہوا اللہ کے دربار میں گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے اس کو لے جاؤ میری رحمت کے ساتھ جنت میں ہے. اور دل وچ خیال آیا بھئی آج اتنی عبادتاں کرن تو بعد 1500 سال عبادت کرنے کے بعد آج میں یہاں پہ آیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں بھیجو. میری عبادتوں دی کوئی ویلیو کوئی نہیں، میری عبادتوں کی کوئی قیمت نہیں. آج بھی عبادتوں کی وجہ سے نہیں جا رہا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جا رہا ہوں. تو تانوں پتہ ہے انہو علیم بذات الصدور، اللہ کا دلاں دے حال جاندا ہے نا. اللہ نے دل کی بات کو سمجھا، سنا. بندے کے دل میں یہ آیا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ادھر ہی سے فرشتوں کو حکم دے دیا انہوں دی بجائے رخ دوجے پاسے پھیر دیو. شیعہ اب جا رہا ہے، سین میں تھا جنت میں جا رہا ہوں، چند تھوڑا سا آگے گئے، گرمائش، ہیٹ، تپش، عذاب، بدبو، یہ ساری چیزیں، اندھیرا، یہ ساری چیزیں جب اس کو محسوس ہوئیں، اے فرشتہ نو آدھا ہے اللہ تو انہوں آکھا جنت اچ کھڑا ہے، تو سمینو کیرے پاسے لئی رہنے ہو؟ فرمایا یہ اللہ سے پوچھ. یا اللہ میں تو جنت میں جا رہا تھا. فرمایا تھوڑی دیر کے بعد ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی، اس کو شدید پیاس لگی. اس نے کہا جنتی تو چلو وساں مینو پانی دا گلاس دیو، مینو بڑی شدید پیاس لگی ہے. انہاں آکھیا جی بھئی اتنے پانی شانی نہیں ملتا ہی بغیر قیمت دے، ایک دنیا تا نہیں، جتنا مرضی ہے پانی استعمال کرو، نعمت استعمال کرو، اور بندہ رج کے کھا کے تے بندہ ڈکار دے تے اللہ دا نام ہی نہ چاہے. ایسا یہ حالت ہے نا. صبح شام 3 دفعہ ہم کھانا کھاتے ہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ، عموماً یہ دیسی لوگ جو ہوتے ہیں یہ 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، 2-3 دفعہ کھانا کھانے کے بعد کبھی ہم نے الحمدللہ بھی پڑھا زبان سے. حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد، اللہ اس بندے تو بہت خوش ہوتا ہے، اللہ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی کوئی نعمت کھانے لگے تو شروع میں اللہ کا نام لے، پھر نعمت کھانے کے بعد اللہ کا نام لے لے، اللہ اس بندے سے بڑا خوش ہو جاتا ہے. ایسا ہی کہ یہ کام کیتا ہے. بہرحال اس نے کہا جی بڑی شدید پیاس لگی. کہا بھائی قیمت ہے اس کی. کتنی قیمت؟ 500 سال کی نیکیاں دے گا تو 1 گلاس پانی کا ملے گا. اس نے دی میں شارٹ کٹ کروں، ٹائم شارٹ ہے، پھر آپ کا حکم بھی ہے پابندی کرنی ہے وقت کی، پر میں کوشش کرتا ہوں بات کو سمیٹ لوں. اس نے 500 سال کی عبادت دی، گلاس پانی کا پیا، تھوڑا سا اور چلے، تھوڑی دیر گزری، پھر شدید پیاس، پانی دو. انہوں نے کہا 500 سال دی عبادت قیمت ادا کر دے. مجبور تھا، دے دی، اور گلاس مل گیا. تھوڑی دیر گزری، پھر شدید پیاس لگی.
اس نے کہا پانی، کہا 500 سال کی عبادت دو، اس نے دی، ساریاں 1500 سال دیا عبادتاں 3 گلاساں دے بدلے دے دیتیاں، اس تو بعد ہونا دا پانی۔ اللہ فرمایا سنا دے اپنا بدلہ، نیکیاں دے 500 سال دیا۔ اس نے کہا جی اللہ میرے کول تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا سن اے چودھری صاحب، تیریاں 1500 سال دی عبادت دی قیمت یا 3 گلاس۔ ہاں تیری میری تو عمر ہی 50-60 سال ہے، تیری میری عمر 20 سال تو ویسے بچپن میں گزر جاتے ہیں، 40-50 سال جس میں ہمارا ہوش و حواس ہوتا ہے، جس میں ہم باشعور اور سینسیبل ہوتے ہیں، اس میں وہ 40-50 سالہ عبادت تیری میری کس کھاتے کی ہے؟ اس واسطے اپنی عبادت تے ناز نہیں کرنا، ونجنا اللہ دی رحمت نہ لے، حق اللہ دا ادا کرنا ہے، اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ دا بھائی والد شریک کہنو نہیں بناونا۔ جی اے تو کر لے تو اللہ کی قسم ہے، میرا نبی کہتا ہے اللہ یعذبہم اللہ، اس بندے کا پھر اللہ کے ذمہ حق آ جاتا ہے جو اللہ کی عبادت بھی کرے، اللہ کا شریک نہ بنے، ایسے بندے کو جنت عطا کرنا اللہ کے ذمہ حق آ جاتا ہے۔ 2 حق ہو گئے، تیسری بات سنو جی، 4 باتیں میں نے کہی ہیں، عرض کرنی ہے آپ کو۔ پہلی بات اللہ کا حق بندوں کے ذمے کیا ہے بتا دیا، دوسری بات بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے یہ بھی بتا دیا، تیسری بات سنیے گا، نبی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امت کے ذمے کیا ہے۔ ساڑھے نبی دا حق کہہ رہا ہے سجرہ ادا کرنے، اللہ کی قسم ہے سنو مسلمانوں، ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ بھلے کرتے رہیں، ہم سب کے احسانات کا بدلہ چکا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے جو ہم پر احسان ہے ان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ ایسے ہی ہے نا، اس کے باوجود توجہ کرو اللہ کے نبی کا حق کیا ہے، ہمارے ذمہ کون سا حق ہوتا ہے۔ اور ذرا اللہ کا قرآن میں آپ کو سناتا ہوں، 5واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت نساء ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ آیت نمبر ہے جی 64 نمبر دی آیت، 64 نمبر 64 نمبر آیت، سورت کا نام سورت نساء ہے۔ اللہ کے نبی کا حق امت کے ذمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور لوگو امتی کے ذمہ نبی کا حق یہ ہے کہ وہ امتی اللہ کے نبی کی تابعداری میں زندگی گزارے، نبی کی پیروی کرے، نبی کو اپنا لیڈر مانے، اللہ کے رسول کو اپنا امام مانے، اللہ کے رسول کو اپنا مقتدا اور رہبر مانے۔ یاد رکھیے نا، یہ پتہ اس وقت چلتا ہے، توجہ ہے سب کی، توجہ کرو ذرا، اے پتہ اس وقت چلتا ہے جس وقت تیرا میرا کوئی موقع آ جائے، اے مرنا پرنا ہو جائے، خوشی غمی کا موقع آ جائے، اب ادھر سے رسم و رواج کھڑے ہیں، ادھر سے کنبہ قبیلہ کھڑا ہے اور ادھر سے میرے محمد کی سنت کھڑی ہے، تو یاد رکھیے مسلمانوں، ہمیں چاہیے ہم اللہ کے نبی کی تابعداری کریں، سب کو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی کی سنت کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی بندہ یہ حق ادا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تیسرے پارے میں فَاتَّبِعُونِي إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جب اگر تم اللہ کے نبی کا یہ حق ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ ساری حالت تو پتہ ہے اچھی طرح، ہم اللہ کے نبی سے کتنی وفا کرتے ہیں،
کبھی سوچا مسلمانوں اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ کتنی وفا کی ہے، ہم نے اس کا بدلہ آج تک کتنا دیا ہے؟ کچھ تو کر لیتے، لیکن آج ہم سارے سنتوں کو ذبح کرنے والے ہیں، سنتوں کو تار تار کرنے والے ہیں، سنتوں کو گھر سے رخصت کرنے والے ہیں۔ ہماری شادیاں دیکھو، یہاں پر ہندوؤں کی غیر مسلموں کی رسمیں ہوں گی، محمد کی سنت طریقہ نبی کا نہیں آئے گا ہمارے۔ ایسا مسلمان آنا حق ادا نہیں کر دے، نبی دا حق ادا کر، ورنہ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یؤخذ بالنواسی والاقدام، پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک مذاق نہیں، کلمہ پڑھے آئی نبی پاک دا، نہ لینا نبی پاک دا، نام لیتا ہے مذہب اسلام کا، لیکن سارے طور طریقے بڑے سے لے کر چھوٹے بندے تک ہر بندے کا ہر طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ سوچنا چاہیے کہ نہیں ہے؟ بڑا سوکھا کام ہے۔ وہ ایک دفعہ نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، ایک صحابی مکان بنا رہا تھا۔ توجہ کرو ذرا، میں ایک طرف رخ لے کے جانا چاہتا ہوں بات کا۔ ایک صحابی مکان بنا رہا تھا، وہ جو روشن دان ہوتا ہے یہ اس نے رکھا سوراخ سا۔ اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا کیوں رکھا ہے، لیکن میرے نبی تو ہر معاملے میں رہنمائی فرماتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابی یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ جس طرح ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے ہوا آئے گی، دھوپ شوپ بھی کچھ نہ کچھ لگے گی، ہوا بھی آئے گی، ہوا کا کراس ہوگا، وینٹیلیشن ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، توجہ کرو مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہی سوراخ رکھتے وقت صرف یہ نیت کر لیتا کہ یہاں سے مسجد نبوی کی اذان آئے گی، ہوا بھی آتی، دھوپ بھی آتی، لیکن سن تیری نیت کی وجہ سے جب تک یہ سوراخ باقی رہتا تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا۔ میرے بھائیو، میں اور آپ ڈیلی کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے یہی کھانا کھانا بھی ہمارا عبادت بن سکتا ہے۔ اور چھوڑو کھانا کھانا تو بڑی بات ہے، اللہ کی قسم ہے تیرا میرا لیٹرین واش روم میں جانا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ تیرا میرا واش روم میں اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے جانا یہ بھی عبادت بن سکتا ہے۔ کیسے؟ کھانا کیسے عبادت بنے؟ واش روم جانا کیسے عبادت بنے؟ ہل چلانا کیسے عبادت بنے؟ جانوروں کو چارہ ڈالنا کیسے عبادت بنے؟ یاد رکھ، یہ تمام کام اس وقت عبادت بنیں گے جب ان کاموں کو ہم سنت کے مطابق کر لیں۔ اب یہ کھانا دیکھ لو، میں صرف منت کر کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلمانہ نبی کا حق ادا تو نہیں کرتا، اللہ نے اس لیے آج دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دی ہے امت کو۔ کلمہ پڑھنے والا اس وقت پوری دنیا میں ذلیل ہے، پوری دنیا میں ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے نبی نال بے وفائی کی تھی ہے، موحد ہو کر بھی ذلیل ہے۔ جاؤ جا کر عرب کا حال دیکھ لو، عرب میں تو شرک نہیں ہے، نظر نہیں آتا، بہت کم ہی ہوگا، لیکن اس کے باوجود عرب بھی ذلیل ہوتے نظر آتے ہیں، یہ عجم کے موحد بھی ذلیل ہوتے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ موحد ہے تب بھی ذلیل ہے، کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نبی سے وفا کوئی نہیں کی، نبی کا حق ادا کوئی نہیں کیا۔ یہی تو کھانا کھانے لگے، صرف اتنا کر، سنت سمجھ کے ہاتھ دھو لے، بسم اللہ پڑھ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا لے، جب کھا کے الحمدللہ پڑھ دوبارہ ہاتھ دھو لے۔ ہاتھ اپنے واسطے دھوتے نہیں، تیرے ہاتھ نال دھومن نال جراثیم وغیرہ تو محفوظ ہو گئے ہیں، سنت تے عمل چکیتائی، پیٹ تیرا بھری ہے، اللہ دی قسم ہے علماء تو پوچھ لو جا کے، اس طریقے نال یہ رہتا ہے کھانا کھاتا ہے وہ بھی تیری عبادت بن گئے۔ لیکن کون سمجھائے اس امت کو؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں تھوڑا سا بیدار ہو کے رہو، غفلت میں زندگی گزر گئی، بہت گزر گیا۔ نہیں پتا میں کل کا سورج دیکھوں گا یا نہیں، نہیں پتا آپ دیکھیں گے یا نہیں،
لیکن میری منت ہے آپ ساتھیوں سے، تھوڑا سا محمد کی سنت میں آ کر تو دیکھ۔ اللہ کی قسم ہے اگر تجھے نبی کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سکون نہ ملے دل و جان کا، میرے گریبان سے پکڑ لیتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ سنت کے مطابق زندگی گزارے اور بندے کے اندر بے چینی بے سکونی آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ کوشش کرے سو ناراض تو نہ پہ ہوں دے ہیں، ہاں گل سمجھو تے صرف سمجھنی نہیں عمل بھی کرنا ہے، کرے سو عمل۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ آئندہ کے بعد کھانا سنت کے مطابق کھاؤ گے۔ باتیں لمبی ہو جائیں گی، ٹائم آپ کا پورا ہو گیا۔ چوتھی بات سنو جو میں 4 باتیں بتانے آیا ہوں۔ چوتھی چیز، نبی کے ذمے امت کا حق کیا ہے؟ پہلی گل تو سنائی میں، اللہ دا حق بنیاں دے ذمے، عبادت اللہ دی کرن تے بنیاں دا حق اللہ دے ذمے، اللہ ایو جے بنیاں نو عذاب نہ دے وے۔ تیسری چیز بتائی، نبی کا حق امتی کے ذمے کیا ہے؟ نبی کے نقش قدم پہ چلے۔ اور چوتھی گل تے آخری گل سن لو، گل مکائیے۔ چوتھی بات یہ ہے نبی کے ذمے امت کا کیا حق ہے؟ امت کی ذمہ امت کا حق کون سا ہے؟ نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ آؤ ذرا اللہ کا قرآن سناؤں، 6 پارہ ہے، آخری پاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی دے ذمے امت دا حق ہے، اللہ نے بیان کیتا ہے۔ 6 پارہ ہے، سورت کا نام سورت مائدہ اور آیت نمبر 67 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ او میرا نبی، امت کا حق تیرے ذمے یہ ہے، بلغ، تو ان تک پہنچا دے، ان کو بتا دے۔ کیا چیز بتاؤں؟ انزل الیک من ربک، جو تیرے رب نے تیرے اوپر نازل کیا ہے یہی امت تک پہنچا۔ اللہ کے نبی جی سن لے اگلی بات، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، توجہ کرو ذرا، آخری باتیں ہیں انشاءاللہ، بڑی اہم باتیں ہیں، توجہ کرو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَہ، اے میرا پاک پیغمبر، اگر یہ کتاب اگر تو نے امت کو نہ پہنچائی تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَہ، میں اللہ لکھ دوں گا محمد کریم نے امت دا حق ادا نہیں کیتا۔ اللہ، اور کیوں یہ پہنچا؟ اس کی وجہ یہ ہے امت کی ہدایت کی کتاب یہی ہے۔ امت کامیاب تب ہو سکتی ہے جب اس کو سنایا جائے، یہ پڑھ کے سنایا جائے، اس کی تشریح میں حدیث بیان کی جائے، اس کی وضاحت کے لیے صحابہ کا عمل بیان کیا جائے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر امت کی ہدایت، امت کی کامیابی اور کامرانی اس کتاب کے اندر ہے۔ میرے پیغمبر، یہ امت کا حق ہے، تو نے یہ حق ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب حج کا خطبہ دیا نا، بس آخری جملے، حج کا خطبہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میدان عرفات ہے، آپ قصوہ اونٹنی پر سوار ہے، صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، فرمایا، او میرے صحابہ، یہ بتاؤ میں محمد نے جو تمہارا حق تھا، تو حق ہے نا تمہارے تک قرآن پہنچے،
یہ حق اور امانت میں نے تم تک پہنچائی ہے یا کوئی نہ؟ صحابہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرو، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں قد ادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ۔ یا رسول اللہ ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو ادا کر دیا، حق پہنچا دیا، ونصحت الامہ، امت کو نصیحت کر دی حق راستے کی، وکشفت الغمہ، اور سارے پردے کھول کے حق مسئلہ نکھیڑ کے دسا دیتا ہے، وکشفت الغمہ۔ اللہ کے نبی نے جب صحابہ کا یہ جواب سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ جرا تے مینوں دتا امت دا حق ادا کرن والی ذمہ داری اللہ میں پہنچا دی ہے۔ اج میری امت والے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، میں نے وہ حق ان تک پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ بالکل خلاصہ چار باتیں عرض کی ہیں آپ کو۔ پہلی چیز، اللہ دا حق بنیا دے ذمے کے رہے ان یعبدوہ، اللہ دی عبادت بندہ کرے تے او دا شریک کہنو نہ کرے، تے اللہ دا حق کئی تے جیرا بندہ اے حق جادا کرے وقت اس بندے دا حق اللہ دے ذمہ آ جاندہ ہے، اللہ یعذب اللہ، ایو جے بندے نو اللہ عذاب نہ دے وے۔ اے دو چیزیں ہو گئیاں۔ تیسری چیز، امت دے ذمہ پیغمبر دا حق کہہ رہا ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ دے نبی دی اتباع کرن اے امتی دے ذمہ نبی دا حق ہے، تے نبی دے ذمہ امت دا حق ہے کہ اللہ دی دتی ہوئی امانت امت تک پہنچا دے وے۔ سو اگر تساں واحد بن جاؤ، اللہ دی عبادت والا حق جا ادا کرو، اللہ تانوں جہنم تو بچا لے گا، تے محمد دا دتا ہویا جرا حق ہے قرآن اس نو تے سمجھو تے پیغمبر دی تابعداری چا کرو۔ تے اللہ فرما من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جرا محمد دے پیچھے چل پوے اونوں میں اللہ پاک اس تے آپ راضی ہو جانا۔ کوشش کرے سو عمل دی، سارے کوشش کرے سو، اللہ سا سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔